بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ سیرت طیبہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ چلے گا۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں ہیں، انسانی زندگی، اس کی ضرورتیں اور قوانین قدرت۔ آپ دیکھتے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور یہاں ہر انسان کی ضرورت ہے، کھانا اس کی ضرورت ہے، پینا اس کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بنائی ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں، پانی چلتے ہیں، زمین سے زراعت نکلتی ہے، اوپر سے پانی برستا ہے، سب نظام انسانوں کی ضرورتوں کے لیے۔ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے نکل رہے ہیں، سب نظام اور قدرت کا قانون چل رہا ہے، قوانین قدرت۔ اب آپ دیکھیں اگر کوئی کہے کہ نہیں سورج کی روشنی کیوں زیادہ، چاند کی روشنی کیوں کم، سورج دن میں کیوں نکلتا ہے، چاند رات میں کیوں نکلتا ہے، تو اس کی وجہ کسی کو نہیں معلوم۔ قوانین قدرت ہے، چل رہے ہیں اور ہم اس میں جی رہے ہیں۔ اب انسانوں کی ضرورتیں دو قسم کی ہیں، ایک انسانوں کی ضرورتیں جسم کی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظام، ایک انسانوں کی ضرورتیں ہیں روح، روح کی ضرورتیں ہیں انسان کی، روح کی غذا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں۔ جسمانی زندگی کے اندر اور جسمانی نظام سے فائدہ اٹھانے کے اندر کافر مسلمان برابر ہے۔ کافر نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی نہیں مانتا ہوں تو میں اللہ کے پیدا کردہ سورج سے کیوں روشنی حاصل کروں، وہ انکار کر دے۔ ایک کافر جب اللہ کی نہیں مانتا تو کہہ دے کہ میں اللہ کے پیدا کیے ہوئے چاند سے بھی نہیں فائدہ حاصل کروں، اور ایک کافر جب اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا تو انکار کر دے کہ میں اللہ کے پانی کو نہیں استعمال کروں، اور ایک کافر جب اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا تو انکار کر دے کہ میں اللہ کے ہوا میں سانس نہیں لوں گا، کر دے اس کی طاقت ہے تو۔ اس جسمانی نظام کے اندر سب برابر ہے، لیکن جب روحانی نظام آتا ہے، اللہ کی طرف سے تعلیمات آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، وہاں نہیں کہتے ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، قانون قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں دیتے ہیں۔ انبیاء کرام جب آتے ہیں تو لوگوں کا سلوک کیا ہوتا ہے، لوگ دو قسم پر ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے اس پیغام پر وہ غور کرتے ہیں، انبیاء کرام جو دعوت دے رہے ہیں اور انبیاء کرام جو پیغام دے رہے ہیں اس پیغام میں غور کرتے ہیں، پیغام ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور ایک طبقہ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ نہیں، آپ ایسی نشانی بتا دو کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہوتے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے نشانی بتا دو، آپ علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کہتی ہے اس پتھر سے اونٹنی نکالو، یہ کام کر دو گے تو ہم مان لیں گے۔ انصاف پسند لوگ ان باتوں کو نہیں، وہ اس پیغام کو دیکھتے۔ حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کو سچا بتانے کے لیے کیا کہتی ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہوتا ہے۔ جو انسان پسند ہوگے وہ بات کو دیکھتے ہیں، جو ضدی لوگ ہیں وہ نشانیاں مانگتے ہیں، اور نشانیاں آنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ ورنہ کیا ضرورت ہے
جس پیغام کو لائے نبی کریم علیہ السلام، اس پیغام میں غور کرو، پیغام ٹھیک ہے غلط؟ اس لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، جب مکہ کے لوگوں کے کچھ لوگ گئے ان کو واپس لانے کے لیے، تو حضرت جعفر نے تقریر کی، بہترین تقریر کی ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارے علاقے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے بڑے بھائی، آپ علیہ السلام کے چچزاد بھائی ہے، انہوں نے کہا کیوں اپنے علاقے سے آئے؟ کہا ہم ان لوگوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا، وجہ یہ ہو گئی کہ ہم لوگ اندھیرے کے اندر تھے، ہم جاہلیت کے اندر تھے، ہمارا طاقتور ہمارے غریب کو کھا رہا تھا، ہمارے اندر ظلم عام تھا، ہم بات بات پر جھگڑے کرتے تھے، ہم اپنے ہاتھ سے بت بنا کر ان کے سامنے سجدے میں گرتے تھے، اور ہم رشتوں کو توڑتے تھے، اور اب ساری غلط باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، اس نے ہم کو اچھی باتوں کی تعلیم دی، اس نے ہم کو رشتوں کے جوڑنے کا حکم کیا، اس نے ہم کو پاک دامنی کا حکم کیا، یہ سب اچھی اچھی باتیں بتائیں، وہ ہماری سمجھ میں آئی، ہم نے مان لی، ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی، ہم کو مارنا شروع کیا، ہم کو پیٹنا شروع کیا، ہمارے لیے اس کا برداشت کرنا مشکل ہو گیا، تو ہم آپ کے پاس آ گئے کہ شاید آپ کے پاس کچھ انصاف مل جائے۔ اس پیغام میں لوگ نہیں غور کرتے، نشانیاں مانگتے ہیں، آپ چاند کے ٹکڑے کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے جب انبیاء کی وہ دعوت چلتی ہے تو وہ انصاف پسند لوگ اس پیغام میں غور کرتے ہیں، اس پیغام میں غور کرتے ہیں، اور ضدی لوگ کہتے ہیں یہ نشانی لے آؤ، یہ نشانی لے آؤ، یہ نشانی لے۔ اس پیغام میں غور کرنا چاہیے۔ اور دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو مختلف نمونے نظر آتے ہیں، دنیا میں مختلف لوگ گزرے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں چرچا تھا، ان کی شہرت تھی، مثلا بادشاہ لوگ گزرے ہیں، دربار لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ہر ایک چاہ رہا ہے کہ ان کے قریب ہو جائے، لیکن جب وہ گزرے تو نام و نشان ختم ہو گئے۔ وہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، وہ تو اپنے خاص حلقے میں جیتے ہیں، جب ان کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ لوگوں کو کچھ بخشش کرتے ہیں، وہ عام انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں گے بڑے بڑے جنگجو کمانڈر نظر آئیں گے جن کے پاس پورے لشکر چل رہے ہیں، لیکن وہ عام انسانوں کے لیے گھر کی زندگی میں، بازار کی زندگی میں نمونہ نہیں بن سکتے۔ آپ دنیا میں مختلف دیکھیں گے، جہاں کہیں بھی نظر آئے گا کہ کہیں پر اچھائی کی روشنی ہے، نیکی کی روشنی ہے، اس کے پیچھے انبیاء کرام کی تعلیمات ہوتی، اور پھر انبیاء کرام کے بعد ان کے لوگ وہ کام کرتے ہیں اور علاقے میں روشنی پھیل جاتی۔ دنیا میں جہاں بھی خیر نظر آ رہا ہے اور دنیا میں جہاں بھی نیکی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے انبیاء کرام کی محنت اور تعلیمات ہوتی۔ اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام انبیاء کرام کے تعلیمات کا خلاصہ لے کر آئے، سب کا خلاصہ ہے نبی کریم علیہ السلام۔ آپ کی زندگی کامل نمونہ، اگر ایک استاذ چاہے کہ میں اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھاؤں، تعلیم کا کیا انداز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ باب ہے۔ اگر ایک والد چاہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کروں، آپ علیہ السلام والد کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ اگر ایک شوہر چاہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے، تو آپ علیہ السلام شوہر کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی بیویوں میں اگر 50 سال کی عمر کی ہے تو 15 سال کی بھی، آپ علیہ السلام ان سب کے ساتھ کس انداز میں چلتے ہیں؟ آپ علیہ السلام ایک طرف پورے علاقے جزیرے کی حکومت کرتے ہیں، تو آپ گھر کے اندر کیسے وقت گزارتے ہیں؟ سب نظام امت کے ایک ایک فرد کے لیے نمونہ ہے۔ اگر امت پر مشکل آتی ہے، کوئی بچہ یتیم ہو جائے اور وہ اپنے باپ کا سہارا دیکھے ہی نہیں، آپ علیہ السلام اس کے لیے نمونہ ہے۔
اگر کسی کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو جائے آپ علیہ السلام اس کے لیے نمونہ ہے. اگر کسی کی اولاد بچپن میں مر جاتی ہے آپ علیہ السلام اس کے لیے نمونہ ہے. اگر کوئی کہے میرے تو نہ بہن نہ بھائی ہے میں تو بالکل اکیلا پیدا ہوا آپ علیہ السلام اس کے لیے نمونہ ہے. اگر کوئی میں تجارت کرتا ہوں آپ علیہ السلام کے شام کے سفر اس کے لیے نمونہ ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو استاذ بتاتا ہے آپ علیہ السلام کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے. آپ زندگی کو کوئی بھی حصہ اٹھا لے آپ علیہ السلام وہاں نمونے کے طور پر نظر آ جائے. اس لیے آپ علیہ السلام کامل نمونہ ہے. آپ علیہ السلام کی نقل کوئی کرے گا وہ اللہ کے پاس ہو جائے گا, قبول ہو جائے گا, اور آپ علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو جائے گا تو پھر ناکام ہو جائے گا. اس لیے اپنے عقلوں سے اور اپنے نئے نئے فلسفوں سے بات بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا ہمارے پاس پورا سب موجود ہے, اسی کے نقل اتارنے کی ضرورت. ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی. ہندوستان کی بات ہے, ریل کے اندر سفر کر رہے تھے. کار ریل کے ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا, سامنے ایک ہندو جوڑا بیٹھا ہوا میاں بیوی. یہ عالم کی اچانک نظر پڑی تو وہ خاتون دیکھ رہی تھی. ایک دفعہ پھر جو کچھ دیر کے بعد نظر پڑی تو دیکھو مسلسل دیکھ رہی. تو یہ عالم نے ان کے شوہر کو کہا کہ آپ کی جو گھر والے ہیں ان کا اس مسلسل مجھے دیکھنا یہ مجھے پسند نہیں ہے, تو آپ ان کو کہیں کہ اس طرح نہ کریں. انہوں نے وجہ پوچھی کہ اصل میں بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے ہمارا ایک بیٹا تھا اور اس کی شکل بالکل آپ سے ملتی جلتی. اب آپ کو دیکھ کر کہ اس کو اپنا وہ بیٹا یاد آ گیا. اب یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے, یہ غیر اختیاری. حضرات آپ جانتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ماں باپ کو ایسا ایک بچہ نظر آ جائے جو ان کے بچے سے ملتا جلتا ہو اور ان کی طرح ہو, ماں باپ کو اس بچے سے کیسے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے بچے کی طرح. اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہوگا اللہ کی محبت اس کو بھی نصیب ہو جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے. اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی, اور جب اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی اس پوری کائنات کی محبت نصیب ہو جائے گی. اس لیے یہ بات طے کرنی ہے کہ اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نقل اتارنی ہے. بہت کم وقت میں اور بہت آسانی کے ساتھ بہت بڑا اجر ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور اگر اپنی ترتیب چلائیں گے تو بہت تھک جائیں گے اور بہت لمبے وقت کے اندر بھی کچھ نہیں ملے گا. سنت کی اتباع ضروری, سنت کی اتباع ضروری. انشاءاللہ اس مجلس کا مقصد یہی کہ آپ علیہ السلام کا وہ زندگی کا وہ نمونہ ہمارے سامنے آ جائے, اور ہم اس مختصر سی زندگی کو آپ علیہ السلام کی ترتیب پر گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور ہمیشہ کی نعمتوں کے ہم مستحق ہو جائیں. جب سیرت اور تاریخ بیان ہوتی ہے تو یہاں ایک بات ضروری ہے. مثلا بہت سے لوگ اپنے بڑوں کی تاریخ بیان کرتے ہیں, لیکن اس میں 4 شرطیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں تاریخیت. تاریخیت کا کیا معنی ہے کہ تاریخی اعتبار سے وہ باتیں مضبوط ہو, کچی باتیں نہ ہو. اب دنیا کے اندر مختلف لوگ اپنے بڑوں کو لاتے ہیں, ان کی زندگی بیان کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنے مضبوط طور پر ہمارے پاس موجود ہے دنیا میں کسی کی ایسی زندگی محفوظ نہیں. یہودی نہیں بتا سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی سنا دے ہم کو, پورے تاریخ کے ساتھ اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ. عیسائیوں کے پاس بھی نہیں.
اور آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے پاس پورے مضبوط طور پر موجود ہے. قرآن کریم نے بہت بڑا حصہ بیان کر دیا، احادیث کے اندر موجود ہے. راویوں پر بحث ہوتی. راوی محمد نام کے کتنے راوی ہیں؟ یہ نام آ جائے گا. محمد 100 نام ہے، محمد ہے. اس میں کتنوں کے والد کا نام عبداللہ ہے، کتنے کے والوں کا نام عبد الرحمن ہے، کتنے کا کیا نام ہے. اس محمد کے استاذ کون کون ہیں اور اس محمد کے استاذ کون کون، اس محمد کے شاگرد کون کون ہیں، اس محمد کے شاگرد کون کون، اس محمد کا حافظہ کتنا مضبوط تھا، اس محمد کا حافظہ کتنا مضبوط. سب مضبوط پورا ریکارڈ موجود ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. آپ کوئی بھی حدیث کا راوی اٹھا لیں، پورا ریکارڈ اس کا مل جائے گا. کب پیدا ہوا، کب اس کا انتقال ہوا، استاذ کون کون ہے، شاگرد کون کون. تاریخی اعتبار سے آپ علیہ السلام کی سیرت بالکل مضبوط طور پر ہمارے پاس محفوظ. دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا ریکارڈ نہیں. ایک بات. دوسری بات کاملیت ہے. کاملیت کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی کے تمام گوشے ہمارے سامنے. ممکن ہے کہ یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حصے سنا دیں لیکن پوری زندگی وہ نہیں بتا سکتے. اور ہم آپ علیہ السلام کی زندگی گھر کے اندر، گھر کے باہر، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، بچپن کی زندگی، لڑکپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، شادی سے پہلے کی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی، مکہ کے 13 سال، مدینہ منورہ کے 10 سال، یہ پورا ہمارے پاس موجود ہے. کامل تاریخ آپ علیہ السلام کی ہمارے پاس محفوظ. تیسری بات کیا ہے؟ جامع. کیا معنی؟ اگر ہم اپنی زندگی میں ایک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ علیہ السلام وہاں موجود ہیں، سیرت وہاں موجود ہے. دوسرے لوگ ایسا نہیں بتا سکتے. اور ہمارے آپ علیہ السلام کی سیرت پورے جامع طور پر زندگی کے ہر شعبے میں موجود. سیرت پر اتنی کتابیں علماء نے لکھی مختلف حوالوں سے. کوئی لکھ رہا ہے آپ علیہ السلام بحیثیت حکمران، کوئی لکھ رہا ہے آپ علیہ السلام بحیثیت سپہ سالار، کوئی لکھ رہا ہے آپ علیہ السلام کے دعوت کا انداز، کوئی لکھ رہا ہے آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر رہنے کا انداز، کوئی لکھ رہا ہے آپ علیہ السلام بحیثیت استاذ. یہ سب چیزیں سب لکھ رہے ہیں. آپ سیرت پر کتب خانہ، یہ کیا مسجد اور یہ کتنی بڑی، سب بھر جائے گی بالکل. اور لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں. اتنی جامع تاریخ آپ علیہ السلام کی ہمارے پاس محفوظ ہے. اور پھر آخری بات کیا ہوتی ہے؟ عملیت. کیا مانا؟ کبھی ایک بات کو بہت اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ایک بہت اچھا فلسفہ، لیکن جب عملی دنیا میں، عملی زندگی میں نمبر آتا ہے تو وہ نہیں چلتا ہے. وہاں ممکن ہے کہ بہت اچھی تقریر ہو جائے لیکن جب ہم اپنی زندگی سے اس کو ملاتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ نہیں چلتی ہے وہ بات. یا بولنے والے کی اپنی زندگی، اپنا عمل اس کے ساتھ نہیں دیتا. آپ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں تو ساتھ آپ کا عمل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جو بات کر رہے ہیں عمل موجود ہے ساتھ، کر کے بتا رہے ہیں. اس لیے یہ 4 باتیں ہیں. تاریخی اعتبار سے مضبوط، سارے گوشے اس کے سامنے، اور ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو جامع ہو، اور عملی طور پر یہ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں ہمارے. یعنی کوئی آدمی چاہے میں اپنی زندگی کو ٹھیک لائن پر لانا چاہتا ہوں تو آپ علیہ السلام کی وہ لائن ہے موجود پہلے سے. آپ علیہ السلام پوری لائن دے کر چلے گا، ویسا اس پر چلنا ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ 4 باتیں. اب ہم جو سیرت کو سنیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ 3 باتیں. ایک تو ہمارے ایمان اور یقین کے اندر پختگی ہو جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ تعالی پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان پکا ہو جائے، یقین اس میں آ جائے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سن کر پڑھ کر آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو جائے۔ اور تیسری بات، آپ علیہ السلام کی زندگی معلوم کر کے ہم اپنی زندگی کا سلیقہ سیکھیں کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں تمہید کے طور پر